بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب تعالیٰ پر یقین کیسا ہونا چاہیے اور بندے کا اپنے رب تعالیٰ کی ذات اقدس پر عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ دیکھو، جس نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، انسانوں کو پیدا فرمایا، تقریباً 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان مخلوقات میں سے انسان کو یہ ٹائٹل دیا کہ انسان اشرف المخلوق ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین پر انسان کو اپنا نائب مقرر کیا، اور اس نائب کا اپنے رب تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں چند ایک باتیں پیش کروں گا۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک آپ ضرور دیکھیے گا۔ اللہ عز و جل کی ذات مقدسہ ایک ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات مقدسہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، یعنی وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، وہ قدیم ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ کی ذات تھی، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے رہے گا، اس کی ابتدا نہیں، اس کا وجود ہمیشہ سے رہے گا، جس کی انتہا نہیں ہے، وہ ابدی ہے، اس کی نہایت نہیں ہے، وہ قائم ہے اور اس ذات کے لیے اختتام نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ صفات جلالیہ سے متصف ہے اور رہے گا مدتوں تک، اور زمانوں کے گزر جانے سے اس کے لیے ختم ہونا اور جدا ہونا ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے، کوئی بھی عیب دار چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہم نے منسوب نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وہ نہ جسم صوری ہے اور نہ ہی وہ کوئی جوہر ہے جو کسی حد اور مقدار میں آ سکے، وہ جسموں کی مثل نہیں، نہ اندازہ کرنے میں اور نہ ہی تقسیم قبول کرنے میں، نہ وہ جوہر ہے نہ اس میں کوئی جوہر آ سکتا ہے، نہ وہ عرض ہے اور نہ اس میں کوئی آراز داخل ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ کسی موجودہ کی مثل نہیں ہے اور نہ کوئی موجود اس کی مثال ہے، نہ کوئی چیز اس کی مثل ہے اور نہ کسی چیز کی مثل ہے، نہ ہی وہ اللہ کی ذات کسی چیز کی مثل ہے، نہ ہی وہ مقدار میں آتا ہے، نہ کنارے اس کا احاطہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ جہات کے احاطہ میں آتا ہے، زمین و آسمان اس کو گھیر نہیں سکتے، اور اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس نے فرمایا ہے، اور اس طریقے پر جو اس کی مراد ہے وہ ایسا استوا ہے جو چھونے، قرار پکڑنے اور داخل ہونے اور منتقل ہونے سے وہ پاک ہے۔ عرش اسے نہیں اٹھاتا، بلکہ عرش اور اس کو اٹھانے والے اس کی قدرت سے ہی قائم ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ عرش آسمان اور تحت الثری کی حدوں سے بالا تر ہے، اور یہ بالا تر ہونا ایسا نہیں جس کی وجہ سے وہ عرش آسمان کے قریب اور زمین تحت الثری سے دور ہو، بلکہ وہ عرش کے درجات سے بالا ہے جیسے وہ تحت الثری کے درجات سے بالا ہے۔ اس کے باوجود ہر چیز کے قریب ہے، وہ بندے اور اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے،
ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، کیونکہ اس کا قرب اجسام کے قرب کی طرح نہیں ہے۔ جیسے اس کی ذات اجسام کی ذات کی مثل نہیں ہے، اور وہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا، نہ کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے۔ وہ اس بات سے بلند ہے کہ کوئی مکان اس کا احاطہ کرے، جس طرح وہ زمانے کے دائرے میں محدود ہونے سے پاک ہے، بلکہ وہ تو زمان اور مکان کی تخلیق سے پہلے بھی موجود تھا، اور اب بھی پہلے کی طرح موجود ہے اور رہے گا۔ وہ اپنی صفات کے ساتھ مخلوق سے جدا ہے، اس کی ذات میں کوئی دوسرا نہیں، اور وہ کسی دوسری ذات میں نہیں ہے۔ وہ تبدیلی اور انتقال سے پاک ہے، حوادث و عوارض اس پر وارد نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہمیشہ بزرگی کے ساتھ متصف اور زوال سے منزہ رہتا ہے۔ وہ اپنی صفات کمالیہ مزید کمال حاصل کرنے کے لیے بے نیاز ہے۔ اس کی ذات عقل کے اعتبار سے معلوم اور موجود ہے۔ جنت میں نیک لوگ اس کے فضل، کرم اور مہربانی سے آنکھوں کے ساتھ اس کی زیارت کریں گے، اور اس کے جمال اقدس کو آنکھوں کے ساتھ دیکھنے سے ان کی نعمتوں کی تکمیل ہوگی۔ تو یہ سامعین کرام چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے اس حوالے سے بیان کی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوست اور احباب کو بھی سنائیں، اور ان کو بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ جس ذات نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس ذات پر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا بلیف کیا ہونا چاہیے، ہمارا اس ذات پر یقین کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔